جج حضرات کے لیے سوال نمبر 21 اور گروپ کا پہلا سوال، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب: عقیدہ ختم نبوت ایمان کا جز ہے، حتیٰ کہ قبر کے مختصر سے سوال و جواب میں مومن بندہ کہے گا الاسلام دینی و محمد النبی و خاتم النبیین، اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں جو تمام نبیوں کے آخر میں ہیں۔ یہ سوال آپ کا ملتا جلتا ہے لیکن غلط ہے۔ چلیے گروپ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 48، صحیح جواب یہ ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اس حیثیت سے تسلیم کرنا، ماننا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا ہے۔ بیچ میں جتنے نبی آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے یا مہدی کہیں گے وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے، جیسے نبی شکیل بن حنیف اور مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 48 اور گروپ کا دوسرا سوال، قیامت کا دن کسے کہتے ہیں اور اس کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کے تمام آدمی حساب و کتاب کے لیے زندہ ہو اٹھیں گے اور اس کا منکر کافر ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والا کافر۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 59 اور گروپ کا تیسرا سوال، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق محمد بن عبداللہ مہدی کتنے سال حکومت کریں گے اور ان کا انتقال کب اور کہاں ہوگا؟ جواب: 7 یا 9 سال حکومت کریں گے۔ 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں گے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 62 اور گروپ کا چوتھا سوال، بیچ میں روکنا نہیں ہے، ہو جائے گا۔ یہ بھی سوال بہت ہی اہم ہے، اس کے بارے میں لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، یہ غور سے سنیے ذرا۔ یہ قرآن حدیث سے یہ سوالات لکھے گئے ہیں۔ کیا مہدی آخر الزمان نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ جواب: مہدی امت محمدیہ کی ایک عظیم شخصیت ہوں گے، مہدی امت محمدیہ جواب: وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ امت محمدیہ کے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ ماشاءاللہ، یہ 4 بچوں میں سے کوئی بھی جواب بتا سکتا ہے، اگر ایک غلطی کر رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو دوسرا جواب بتا سکتا ہے۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 77 اور گروپ کا 5واں سوال، ہندوستانی سنویدھان کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: ہندوستانی سنویدھان کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں 7 لوگ شامل تھے۔ نمبر 1 اللادی کرشنم سوامی ایّر، نمبر 2 این گوپال سوامی، نمبر 3 بی آر امبیڈکر، نمبر 4 کے ایم منشی،
نمبر 5 محمد سعد اللہ، نمبر 6 BL متر، نمبر 7 DP کھائتان۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 85 اور گروپ کا چھٹا سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئیں اور کیوں ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں نے کفار کے ظلم و ستم سے بچنے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے 3 ہجرتیں کی، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ہجرت حبشہ اولا یعنی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، نمبر 2 ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت، نمبر 3 ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت۔ ماشاءاللہ۔ علی اشمت اللہ صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 90 اور گروپ کا 7واں سوال۔ عشرہ مبشرہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے کیا معنی ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب: عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، لیکن یہ 10 وہ خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 92 اور گروپ کا 8واں سوال۔ بحر اعظم کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: بحر اعظم 4 ہیں۔ نمبر 1 پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل، نمبر 2 انڈین اوشین یعنی بحر ہند، نمبر 3 اٹلانٹک اوشین یعنی بحر اوقیانوس، نمبر 4 آرکٹک اوشین یعنی بحر قطب شمالی اور جنوبی۔ اوشن اس کا پروننسیشن تلفظ۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 106 اور گروپ کا 9واں سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام بتائیے اور ان میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حارث، نمبر 2 ابو طالب، نمبر 3 زبیر، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 ابو لہب، نمبر 6 غیداق، نمبر 7 مقوم یا عبد الکعبہ، نمبر 8 ذرار، نمبر 9 عباس، نمبر 10 قسم، نمبر 11 جہل، جن میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا: نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ۔ حضور کے چچا 11 تھے جن میں سے صرف 2 نے اسلام قبول کیا تھا۔ جج حضرات کے لیے سوال نمبر 99 اور گروپ کا 10واں اور آخری سوال۔ رقبہ یعنی ایریا کے اعتبار سے ٹاپ 10 کنٹریز یعنی 10 بڑے ممالک کون کون سے ہیں؟ جواب: نمبر 1 رشیا،
نمبر 2 کینیڈا، نمبر 3 امریکہ، نمبر 4 چائنا، نمبر 5 برازیل، نمبر 6 آسٹریلیا، نمبر 7 انڈیا، نمبر 8 ارجنٹینا، نمبر 9 قزاقستان، نمبر 10 الجیریا۔ ماشاء